میں نے ایک سوال کیا کہ سود کے تعلق سے ہے کہ سود کا جو کھائے ہوا اس شخص پہ جو اللہ جہنم میں ڈالیں گا، جنت حرام کر دیں گا. تو بینک میں اکاؤنٹس میں ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹس میں خاص طور سے کچھ چھوٹی موٹی رقمیں 20 30 40 50 80 روپے، جو کہ نیگلیجیبل، کبھی کبھار انسان سمجھتا ہے کیا ہو گیا، اتنا پیسہ لے لے تو کیا ہو گیا، اور استعمال ہو جاتی ہیں. تو اس کے تعلق سے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس تعلق سے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم، عام زبان میں آج کہیں گے 1 روپیہ، سود کا 1 درہم 1 روپیہ کھا لے، اس کا گناہ ایسا ہے جیسا اس نے 36 بار واجب القتل ہوا. زنا کی سزا قتل ہوتی ہے 36 بار، 36 ٹائمز. تو آپ تو 80 روپے کی بات کریں، بہت زیادہ ہے. تو 1 روپیہ آپ کو جو اگر سود کا آتا ہے، آپ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لینا پڑے گا، اس پیسے کو نکالنا پڑے گا. اب وہ پیسہ کہاں استعمال کیا گیا؟ تو بہرحال اس کے تعلق سے آپ نیٹ پہ میرا ایک تفصیلی بہت ہوا، چونکہ میرے لیے وقت نہیں کتنا لمبا، میں شارٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن تفصیلی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نیٹ پر آپ ایڈوکیٹ فیصل سپیس سود یا انٹرسٹ کا پیسہ کیا کریں، اس میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. چونکہ وہ پیسہ حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسے انسان کو ہی دیا جا سکتا ہے جس پہ حرام واجب، کسی بھی غریب مسکین شادی میں، یہ وہ نہیں، حرام جس پر واجب. جیسے اتنا بھوکا کہ مرے ہوئے جانور کھانے پر مجبور ہے، یا کچرے میں سے چن کے کھانا کھا رہا ہے، ننگا رہ رہا ہے، کپڑا ڈھکنے کچھ نہیں، یا تو چوری کرے یا تو ننگا رہے، سمجھ رہے ہیں، حرام واجب ہے. لاوارث انسان جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا تو مرنے دے یا علاج کرے، آپ کے پاس حلال پیسہ ہے نہیں، اور آپ کے پاس جو ہے اس کا علاج آپ جانتے بھی نہیں کون ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے، اس پہ حرام واجب ہے. سمجھ رہا بات؟ ایسی علاج بیماری ان کو بہت پیسہ لگتا ہے، یا تو مر جائے، یا تو ڈاکہ ڈالے، یا تو پھر چھوڑ دے اپنے آپ کو موت کے قریب. تو ایسے لوگوں کو پھر یہ پیسہ علماء لکھتے ہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پیسے کو قطعاً طہارت خانے، گھر کے حمام یا اس قسم کے کاموں میں نہیں دیا جا سکتا. یاد رکھیے چونکہ یہ پیسہ حرام ہے، یہ حرام چیزوں میں اس کو لگایا جا سکتا ہے. تفصیل کی انشاءاللہ اس میں دیکھیں، میں نے بہت تفصیلی ڈسکشن کیا کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا، کوئی عورت پرابلم یاد رکھیے تو کیا ہم چینج کر سکتے اپنے آپ کو خود کو یا نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یاد رکھیے اب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کن باتوں کو، کن پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے چینج کر سکیں. اسپرچویلٹی سے ہم شروع کریں گے، روحانیت سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایمان اور عقیدے کی اگر ہم اصلاح کریں تو واقعی میں اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے. جو ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے لیے چینج ناممکن ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے. یاد رکھیے اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے. جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیے تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے مطلب وہ اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کو بدلنے لگ جاتا ہے. کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی یاد رکھیے نظر آتا ہے. یاد رکھیے تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپرچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے. یاد رکھیے اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹر فل ہونے کے لیے باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اتوار، اچھا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا. یاد رکھیں تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا. یہ اندر کا چینج یاد رکھیے ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا. ہم جو اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی ہے، یاد رکھیے وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا ہم کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑا. ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑے گی. یاد رکھیے اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے. اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنا. کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے. یاد رکھیے انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے. آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج آتی ہے. کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے،
حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی، پھر کسی نے حرام کی طرف یاد رکھیے آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کو ان کا حق دیا۔ جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو وہ کیریکٹر کی گواہی دے رہی شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اندر، تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا۔ وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں یاد رکھے، انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدلا۔ تو اندر کی تبدیلی باہر کی تبدیلی۔ ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے، نا امید مت ہوئی بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلنے کے وہ طریقے وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اندر چینج لانے کے لیے، خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی یاد رکھیں، جو ہونا چاہیے یاد رکھیں، اچھے اخلاق جس کو بڑی عام طور گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہوگی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جائے گی۔ دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گنگلائے، عاجزی، کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال۔ کئی دعائیں، سینکڑوں دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے، دور کر دے، اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرمائے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا، میرا باطن بھی خوبصورت کر، میرا باطن بھی اچھا کر دے، مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں، انورڈلی بھی اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے۔ تو آپ نے دعائیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک۔ آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں آتا۔ تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے، یاد رکھیں، یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا، جو دکھتا تھا، جو اندر تھا، وہ ایک جیسا تھا، اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے۔ ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے، مجھ میں تبدیلی لا دے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا یاد رکھیے ضروری ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کو بدلنے کے لیے، یاد رکھیں خود کو چینج کرنے کے لیے۔ سوال تھا ممکن یا ناممکن، تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں، ممکن ہے، اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، خوب کوشش اور کاوش کیجیے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھفل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس کو چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کر، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے نمازی بنا، ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو، اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے کھا رہا، اے اللہ مجھے حرام سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیے، نئی نئی برائیاں ایجاد کرے، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیے آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں؟ جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں 50,000 آپ کے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، نہیں؟ جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہا ہے۔
تو اچھائیاں بھی جاری ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرتا ہے. برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی ہوئی، آخرت میں نقصان ہے. اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے. یاد رکھیے. تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں گے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے. اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے. ارے بھائی 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے. ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے. اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑا. یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا اسی کو نہیں ہوتا. شیطان نے آپ کو برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے. کبھی کامیاب ہو گیا واپس کو تو آپ کے پیچھے روز لگ رہے ہی نہیں ہے. اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے، مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود. تو آپ اسی میں پڑے. آپ خود ہی بول رہے ہیں میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہوئی، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں. آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو. یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے. یاد رکھیے. تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، بات دیکھی گئی. ایک آدمی تھا جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہو. ایک آدمی تھا جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا. کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. یاد رکھیے. کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا. آپ خود بولتے نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو. اتنا شریف بولتے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے. آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے. ہم تو اس میں بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. نو آئی کی ناٹ چینج. میں نے سوچ لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس. ہم نے دیکھا کتنے برے برے لوگوں نے چینج کیا. دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں. یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں. آپ نے کتا لا لیا، کتے کو لا کے اتنا کیریکٹرفل بنا دیا آپ نے کہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا. وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے، کون سا کھانا نہیں کھانا اس کو پتا ہے. آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا، لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا اور جو اس کے ڈبے میں ہوگا اس کی ریکارڈ وہ کھاتا ہے. آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا نہیں ہے. لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. تو جانور بھی سیکھتے، کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوتے کہا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے. ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے، ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں، کھاتے نہیں ایک دوسرے کو، کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے، حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے سے. مطلب کتا جو ہے بلی کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے، چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے، وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں، ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی، جو ہمارے پاس انڈیا میں 2-3 قسم کی ٹائیگر، لائن ایسے پائے جاتے ہیں، لیپرڈ، لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. ہم نے تو شیر چیتوں کو، شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں، ٹائیگر اور لائن. تو پتا چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا، کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے. لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے، اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسے ڈالفن کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے. پونڈس کے اندر دیکھیے صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے. یوں کرے تو باہر نکل کے کود رہی ہے، فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا. آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں. ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور ایک دم بالکل نرم پیرا، اس کے چلتے نہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے دو، ہے نا. وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹیمس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں، پانی کا گینڈا ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے، ٹھیک، اس کو رائنو کہتے ہیں. لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹیمس، اس کے تعلق سے جو بات ہے، اس کی جو اسٹڈی ہو یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے، یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے لیکن سب سے خوخار. مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے، لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے. اتنا ڈینجر اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا چھوٹے سے سرکس میں گئے، اتنا بڑا ہپو
کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات